السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شہر رمضان الذی، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے، انزل فیہ جس میں نازل کیا گیا، القرآن قرآن حکیم، ھدی للناس جو کہ ہدایت ہے انسانیت کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان اور اس کے اندر روشن آیات ہیں ہدایت کی اور اس کے اندر فرق کرنے والی بٹوین دا رائٹ اینڈ دا رانگ۔ A point to be noted is کہ رمضان شریف کا ورڈ پورے قرآن حکیم میں صرف ایک دفعہ مینشن ہوتا ہے اور وہ اس آیت جو بھی ہم اسٹڈی کریں اس میں، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ رمضان شریف کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ give one word for the month of Ramzan or describe Ramzan in one word, to most of us would only think about روزہ، سیام، سحری، افطاری، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں رمضان is connected with روزہ only، اور عبادات اور قرآن حکیم obviously beautifies that whole exercise of روزہ۔ لیکن جب ہم اس آیت کو غور سے پڑھتے ہیں، پہلی اور آخری دفعہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، جامع طور پہ اس پورے ٹاپک کو ان آیات میں ایکسپلین کریں، اور اللہ سبحانہ ہماری سوچ کا پورا پیراڈائم ہی بدل دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ یہ فرما رہے ہیں کہ رمضان شریف کو نسبت ہے قرآن سے، یہ فورموسٹ سب سے پہلے یہ ماہ قرآن ہے، ناٹ ماہ سیام۔ سیام تو اس قرآن حکیم کے پروٹوکول میں ایک ایکسرسائز دی گئی تاکہ دلوں کے اندر تقوی ہو اور متقی دل کے ساتھ قرآن حکیم کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس کے ذریعے اپنی تربیت کی جائے، قرآن سے رشتہ قائم کیا جائے۔ کیونکہ آپ دیکھیں سورہ بقرہ سٹارٹ ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، قرآن حکیم ہدایت ہے لیکن روشن دلوں والوں کے لیے، جن کے دل سالم ہیں، جس پہ غیر کا اٹیک نہیں ہے، جن کے اندر ڈس انٹیگریٹڈنیس نہیں ہے، جن کے اندر فرقہ واریت نہیں ہے۔ صرف باہر لوگوں کے لیے نہیں، انسان کے اندر بہت سی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، انسان کے اندر بہت سی جنگیں چل رہی ہوتی ہیں، بہت سے انسان کے اپنے گلٹس ہوتے ہیں، بہت سے unresolved issues ہوتے ہیں، there's so much going on۔ پھر انسان کے اندر ایک روحانی اور جسمانی جو بینگ ہے، اس کے درمیان بھی ایک جنگ چل رہی ہے۔ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو بھی پورا کرنا چاہتا ہے، پھر اس کو گلٹ ٹرپ بھی ہوتا ہے، ضمیر کی آواز آتی ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے یار یہ کام غلط ہے۔ سو ایک کانسٹینٹ کانفلکٹ چل رہا ہے انسان کے اندر، اور اس کے بہت سے ریزنز ہیں۔ تو جب روزے کی ایکسرسائز کی جاتی ہے اور اس میں کانسٹنٹ حضوری ہے، انا سائم، میں اپنے رب کا بندہ ہوں، میں اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ اس میں کانشیسنیس ہے گاڈ کی، تو اس سے قلب کی جو ہے وہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ زنگ چڑھ جائے تو اس کو آپ صاف کرتے ہیں، تو قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ اب قلب کو آپ نے، جو اس کے اندر روح ہے، جو اس کے اندر اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی محبت ہے، آپ نے اس کو صاف کیا، آپ نے اپنے قلب کو قلب سلیم، قلب منیب سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں، انابت والا، آپ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے قلب بنا رہے ہیں ود روزہ۔ But then Allah subhanahu says کہ ماہ رمضان is actually ماہ قرآن۔ And why is it ماہ قرآن؟ کیونکہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور اس دنیا میں بھیجا، 1,24,000 انبیاء بھیجے، ایک دین کی تکمیل ہو رہی ہے، اور ہر آنے والا نبی ایک مشن لے کے آیا، اور ہم نے قرآن پاک میں وہ عالم بالا کے جو عہد لیے گئے تھے، ان میں انبیاء سے جو عہد لیے گئے تھے جب وہ روحیں تھیں، جس طرح ہم عام انسانوں نے تو الستو بربکم کا ہی صرف ایک عہد لیا، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انبیاء کی ارواح سے ہم نے عہد لیا کہ جب میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے تو آپ لوگوں نے ان کی نصرت کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، اور دین ان کے ساتھ تکمیل پائے گا۔ سو ایوری نبی ہو کیم ود ون دین، اور اس کی برکس لے کرتا جا رہا ہے، فاؤنڈیشنز لے کرتا جا رہا ہے، تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے دین۔ پوری انسانیت
اور پوری کائنات اس نور اول کا انتظار کریں اور اللہ سبحانہ کے کلام کا انتظار ہو رہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے 500 سال کا ایک بریک ہے وحی میں. اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت سے، اس یونیورس سے کلام نہیں کیا. اینڈ دین رمضان شریف کی ایک بابرکت رات اللہ تعالیٰ چنتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا آنر ہے جو اللہ تعالیٰ نے کائنات پہ یہ رحم کیا، انسانیت کو یہ اتنی بڑی ڈگنیٹی دی کہ اللہ نے ان سے کلام کیا تھرو دا قلب اطہر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے قلب اطہر پہ کلام پاک نازل ہوا. تو اس رات کو کیونکہ انسانیت کے اوپر 3 احسان کیے گئے. ایک، وہ پورے کا پورا کانسٹیٹیوشن اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ بیت معمور پہ اتار دیا، نازل کیا. جو دین حنیف ہے، دین اسلام ہے، اس کی تکمیلی، اس کی پرفیکشن، اپیکس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دین کا اتارا. پھر اللہ سبحانہ نے پہلی وحی دنیا میں بھیجی. تو کائنات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ کا کلام قرآن حکیم سنا. اور تیسرا، کیونکہ اس رات میں اس کلام کے ساتھ نور اول حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں ساری کائنات بنی، ان کو اللہ تعالیٰ نے باسط دی اور یونیورس کو پتہ چلا کہ یہ وہ نور اول ہے، یہ اللہ کی وہ پیاری ہستی ہے جن کے صدقے ہم سب اس دنیا میں. تو یہ جو 3 اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے احسانات کیے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ کیسے سیلیبریٹ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو رات ہے یہ لیلۃ القدر ہے. اس رات کو کیونکہ نسبت ہے میرے کلام سے، وہ میرا نور، اور میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ دونوں میرے نور ہیں. اور ان 2 نوروں کی وجہ سے اس رات کو میں نے اتنا ڈگنیفائڈ کر دیا ہے. صرف زمین پہ نہیں، صرف ہم مسلمان اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، یہ لیلۃ القدر ہے. زمین سے آسمان تک تمام دروازے کھل جاتے ہیں. ملائکہ حضرت جبرائیل امین جو کہ وحی کے فرشتے ہیں، وہ اس ایک رات کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے زمین پہ آتے ہیں. اور اس ایک رات میں جو پچھلی امتوں میں کوئی ایک انسان 1000 سال کی زندگی پاتا اور اس پوری 1000 سال وہ کانسٹنٹ عبادت کرتا، کانسٹنٹ اپنے رب کے آگے جھکا رہتا، تو جا کے شاید اس کو جو مقام ملتا ہے. اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں ہر سال اس ایک رات میں وہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل جو اس رات کھڑا ہوگا، عبادت کرے گا، تسبیح کرے گا، مجھ سے کچھ مانگے گا، صرف 2 نفل ہی پڑھ لے، میرے آگے ہاتھ اٹھائے گا، ایک دفعہ میری طرف رجوع کرے گا، 1000 سالوں کی عبادت سے زیادہ پا لے گا وہ. سبحان اللہ. اور پھر اللہ کا کرم دیکھیں، بابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور اللہ کو کتنی محبت ہے بابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت سے جو ہمیں حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس رات کو ہی چھپا دیا. اور یہ میرا مان ہے، میں نے اہل اللہ سے بات سنی ہے کہ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر ایک رات فکس کر دی جاتی تو پھر ہم پہ بڑا بوجھ ہوتا. ہمیں پتہ بھی ہے یہ لیلۃ القدر ہے، کائنات کی افضل ترین رات ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں، اور پھر کوئی عبادت نہ کرتا تو گنہگار ہوتا. دوسرا، کیونکہ 5 راتیں ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی 1 رات 2 راتیں کسی کی کوئی مجبوری ہو، کوئی نہیں کر سکتا، 3 راتوں میں تو وہ لالچ کرے گا اپنے رب کے چہرے کی، اپنے رب کی طرف رجوع کرے گا، وہ محنت کرے گا. تو اللہ کی کریمی سے اگر اس نے چھپایا تو اس کی یہ کریمی ہے، یہ اس کی محبت ہے کہ وہ جو باقی 3 راتیں اگر وہ 3 راتوں میں لیلۃ القدر نہیں بھی ہے، اللہ کریم ہے. میرا یہ اللہ پہ مان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 3 راتوں کی باتیں جمع کر کے لیلۃ القدر میں ضرور ایکسیپٹ کر لیں، کیونکہ رب کہتا ہے میرا تمہارے ساتھ معاملہ تمہاری نیت پہ ہے، اور نیت کے اخلاص کے لیے قلب کا متقی ہونا ضروری ہے. کیونکہ جب قلب پاک ہوگا غیر اللہ سے، اس کے اندر جو امپیورٹیز ہیں وہ ہٹی نہیں ہوں گی، غیر اللہ کی پولوشن نہیں ہوگی، اس قلب سے جو خیالات اٹھتے ہیں وہ خالص اللہ کے لیے ہیں. اسی لیے بابا مولا علی نے کہا اپنے خیالات کی بڑی حفاظت کرو. ٹھیک ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا ہے، یہ ارادے لکھے نہیں جاتے، نیک ہوں تو یہ اللہ کی رحمت ہے فوراً لکھ لیے جاتے ہیں،
برائی پہ نہیں لکھاتے، لیکن آپ فرمائیں ان خیالات کی بڑی حفاظت کرو، یہی الٹیمیٹلی ایکشنز بنتا ہے. اور خیالات کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ اپنے قلب کو گارڈ کرو. سبحان اللہ. سو اللہ سبحانہ اس ایک رات کو تو اتنا بڑا آنر دے دیا. پھر اللہ سبحانہ نے اس پورے مہینے کو، کیونکہ اس مہینے کو قرآن حکیم سے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دو اپنے نوروں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے مومنین کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت ہے کہ میں نے تمہاری قسمت میں یہ خوشی لکھ دی کہ تم پہ روزے فرض کیے. اگر چوائس ہوتی تو ہم میں سے بہت سے لوگ غفلت کی وجہ سے اس کو اپنے اوپر مجبوری سمجھ کے شاید نہ کر پاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر فرض کر دیا کہ تمہیں جب قلب میں آئے گی نا تقویٰ، تو تمہیں احساس ہوگا، خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ اس روزے میں اور اس رمضان میں تمہارے لیے کتنی محبت ہے. یہ برڈن نہیں ہے، یہ تو رحمان کا رحم ہے، کیونکہ اللہ اتنا بندے سے پیار. اور یہ بھی مجھے کس نے بتایا، یہ بات انسانیت کو کس نے بتائی کہ رب کا میرے سے تعلق کیا ہے؟ اللہ سبحانہ جو قادر مطلق ہے، کوئی چیز میرے رب کو مجبور نہیں کر سکتی. لیکن اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کاتب علی نفسہ الرحمہ، کہ میں جو قادر مطلق ہوں، میں جو اپنی مخلوق کی قسمت لکھتا ہوں، میں نے تمہاری محبت میں اپنے اوپر اپنی رحمت کو فرض کر لیا. سبحان اللہ. اب قرآن حکیم کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو آپ کو یہ ریالٹیز، آپ کو سمجھے گی میرا رب مجھ سے کیسی محبت کرتا ہے، میں ایز عبد کیسا ہونی چاہیے ہوں، میں نے دنیا کو کس نظر سے دیکھنا ہے، اللہ کس نظر سے مخلوق کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اب یہ اللہ سبحانہ کی رحمت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کی عبادت عطا فرمائی. فرضی روزے بھی وہ ہم پہ فرض کر دیے تاکہ کسی کے پاس چوائس نہ ہو، سب اس کا بینیفٹ لیں. لیکن ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے ہیں تو سال بھر میں کتنے نفلی روزے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. ہر مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ ہے. پھر منڈے تھرسڈے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. پھر بابا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے 15 دن روزہ رکھتے تھے. اسی طرح ذی الحج کے 9 دن ہیں. اسی طرح محرم کے روزے ہیں اور بہت سے نفلی آپ کو روزے پتہ چلتے ہیں. اور یہ ایون اف یو آر ناٹ اے اسپرچل پرسن، بٹ ہر انسان، ایون جو لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں، پیپل ہو فاسٹ فار سم فزیکل گول، ان کو بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور آپ کی باڈی فیل کرتی ہے وہ فاسٹنگ کا ہارڈشپ، اور کہیں نہ کہیں آپ کے اندر آپ کی جو اسپرچل گروتھ ہے وہ آپ کو فیل ہوتی ہے، ایون اف یو آر ناٹ اے اسپرچل پرسن اینڈ یو آر اونلی ڈوئنگ اٹ ایز اے فزیکل ایکسرسائز. تو اللہ سبحانہ اس قلب کی سیف گارڈ کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. ہمارے پاس ایوری ویک اللہ سبحانہ گیو اس اے جمعہ اینڈ اٹس ناٹ این عام دن فار اس. جمعے کے دن کے پروٹوکولز ہیں، آپ پراپر، دیر آر پیپل ہو سیلیبریٹ جمعہ، اور جمعے کے دن پورے اہتمام کے ساتھ غسل کیا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، لوگ اپنے بہترین کپڑے پہنتے ہیں، پھر مسجد جایا جاتا ہے. اور آپ کیوں فرمایا گیا، روایات میں آتا ہے کہ بابا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں پہ تو یہ فرض ہے جماعت سے جمعہ پڑھیں، اور وہ بھی خطبہ سننا ان پہ فرض ہے. تو اٹس اے ریمائنڈر، اور وہ فرض اس لیے کر دیا گیا، انسان پہ ہر وہ چیز فرض کی گئی جو انسان کے لیے اللہ سبحانہ کے قرب کے لیے نہایت ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی جو ہمارے پہ چیزیں فرض ہیں، یہ سب اللہ کی رحمت ہے. کیونکہ جب چوائس ملتی ہے تو ہم تو اپنے لیے عبادات کو، کیونکہ ہم ان کی قدر نہیں دیکھتے، ہمیں صرف ریچولز نظر آتے ہیں، اور ریچولز انسان کو مشقت لگتے ہیں کیونکہ ان میں ایسنس نہیں ہے، تو it's like very hard on a person. پھر انسان ان کو چھوڑ دیتا ہے. تو خطبہ سنتے ہیں، پھر آپ نماز پڑھتے ہیں، پھر سورہ کہف اس دن پڑھی جاتی ہے، اور ایک پورے 6 دن کے بعد جیسے جمعہ آتا ہے، صبح سے کانشیسنیس ضرور، ایک حضوری ضرور ہوتی ہے ہر انسان کے دل میں، ہر مومن مسلمان کے دل میں، کہ آج جمعہ ہے، جمعے کی نماز پڑھنی ہے. اور جمعے کی نماز از ڈفرینٹ فرام دا ریسٹ آف دا نماز ہے. تو ایک یہ کانشیسنیس انسان کے اندر رہتی ہے.
تو جمعہ جو ہے وہ آپ کو از 1 day of spiritual high, بٹ دین فار دا نیکسٹ 6 days آہستہ آہستہ وہ جو آپ نے جمعے کی ٹریننگ ہے وہ پھر ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر ایک اور جمعہ آتا ہے. سو کانسٹنٹ ایک قلب کی جو ہے صفائی ہوتی جا رہی ہے اور بار بار اس کو ایک ریچارج کیا جاتا ہے. مسئلہ یہ کہ ہم لوگ ایک تو اب جمعے کی وہ قدر ہی نہیں کرتے. سورج جمعہ اللہ تعالیٰ نے کسی ہفتے کے اور دن کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ممتاز نہیں کیا. جمعہ کے اوپر سورت آئی اور آپ اس کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ جس دن جمعے کے دن اللہ کے ذکر کے لیے بلایا جائے, اٹس 1 day when you should do اللہ کا ذکر اسپیشلی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کے بعد ٹھیک ہے واپس اپنے بزنس کی طرف چلے جاؤ, واپس اپنی چیزوں کاموں کی طرف چلے جاؤ, بٹ اسٹل میرا ذکر کانسٹنٹلی کرتے رہنا. سو اٹس 1 day of specially connecting, consciously connecting with اللہ تعالیٰ, تاکہ پھر وہ جو کانشیسنیس ہے وہ اگلے 6 دن پریویل کرے. چاہے ویک ہو رہی ہے لیکن پھر ایک 7واں دن آئے گا, پھر آپ جمعے کے لیے آئیں گے, پھر آپ اپنے سینٹر سے کنیکٹ ہوں گے. اب یہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے, آپ کو بہت بار میں نے اگزامپل دی, فائر پلیس میں اگر آپ دیکھیں آگ کو, تو اگر ایک انگارہ اپنے سینٹر کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ دہکتا رہتا ہے. آپ ایک انگارہ جو سب سے زیادہ دہک رہا ہے, جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو انڈیپینڈنٹ بھی سروائیو کر سکتا ہے, آپ اس کو لے کے فائر پلیس کے کونے میں رکھ دیں, تھوڑی دیر اس پہ دیکھیں, اس کے اوپر انوائرمنٹ جیسے جیسے ہوا ارد گرد کی جو انوائرمنٹ ہے اس پہ اٹیک کرے گی, ایسا ایسا اس کا وہ جو دہکنا ہے وہ ختم ہوتے ہوتے ایک ٹائم آئے گا کہ وہ جو پہلے ریڈ تھا اور گلوئنگ تھا اور لائٹ emit کر رہا تھا, اب وہ کالا ہوتے ہوتے چارکول بن جائے گا, اور بالکل ایک آخری اس کے اندر جب ٹمٹماہٹ سی رہ جاتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کسی لمحے میں یہ بجھنے والی ہے, آپ صرف اس کو اس کے سینٹر سے کنیکٹ کریں, وہ اپنی اصل سے جیسے ہی جڑتا ہے, وہ جو کالا انگارہ ہے, کوئلہ ہے, وہ دوبارہ دہک اٹھتا ہے. 1 سیکنڈ لگتا ہے, 1 لمحہ لگتا. جب وہ اپنے سینٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوگا تو وہ دوبارہ لائٹ بن جائے گا. اس کی وہ جو اپنی جو اس کی ریالٹی ہے وہ ڈارکنیس ہے, پر اپنے سینٹر سے کنیکٹ ہو کے وہ اٹس لائک برائٹ, بریلینٹلی برائٹ. سبحان اللہ. اور یہی جمعہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے. وی کنیکٹ بیک. پورا ہفتہ ہمیں قرآن پاک یاد نہیں آتا, بٹ اس دن ہم سورہ کاف بھی پڑھتے ہیں, قرآن سے بھی کنیکٹ ہوتے ہیں, لوگ سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں, ایکسٹرا عبادات کرتے ہیں, صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں, جو بھی لوگوں کے اپنے ایک معمول ہیں. بٹ دیر آر پیپل جن کو یہ حقیقت پتہ, اینڈ دے سیلیبریٹ جمعہ ڈفرینٹلی فرام دا ریسٹ آف دا 6 days. اسی طرح اللہ سبحانہ نے رمضان کا ایک پورا مہینہ دیا آف اسپرچل ٹریننگ, جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی ڈھال دے دی تاکہ قلب کے اوپر جتنی ویلز اور غفلتیں آ سکتی ہیں وہ سائڈ پہ ہو جائیں. انسان کی باڈی جو ہے وہ سرنڈر کرنا سیکھے, روح اپنا اصلی مقام سمجھتے ہوئے اپنے اصل سے کنیکٹ کرے. اور اب آپ نے دن اور رات, روزہ بھی اور اس کی راتیں بھی, قرآن حکیم کے ساتھ 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 ایز اے فیملی, ایز این انڈیویجول آپ نے کنیکٹ کرنا ہے, اور وہ تربیت ہوگی. آپ دیکھیں قرآن حکیم کیا ہے, کلام اللہ ہے. کلام اللہ کیا ہے, اٹس پیور نور. اللہ سبحانہ کہتے ہیں نور ہے. اور پھر اللہ سبحانہ اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں, میں کون ہوں, النور السماوات والارض, اللہ نور السماوات والارض. یہ ایک نور کا انوائرمنٹ ہے, ایک نور کا سمندر ہے جس میں ساری کائنات ہچکولے کھا رہی ہے. ہم سب اس میں سبمرجڈ ہیں, اللہ کے نور میں ہم سب سبمرجڈ ہیں, ڈوبے ہوئے ہیں. لیکن اگر ایک کرنٹ ہے, اس کرنٹ کے ساتھ کوئی ایسی ہی باڈی کنیکٹ کر سکتی ہے نا جو کنڈکٹر ہو, جس کے اندر کنڈکٹنگ مٹیریل ہو. اگر آپ اس میں لکڑی رکھ دیں گے تو لکڑی تو کنڈکٹ نہیں کرتی. اب آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ جس طرح ہماری باڈی لکڑی ہے, یہ جو نور کا کرنٹ ارد گرد ہے نا, اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتی. قلب کو اپنے اندر وہ کنڈکٹیوٹی, اس پہ بھی زنگ آ گیا. تو یہ ایک مہینہ ہے, آپ روزہ رکھتے ہیں, روزے کے ذریعے اس کے اوپر سے وہ زنگ اترتا ہے, اس کے اندر وہ جو کنڈکٹنگ مٹیریل ہے وہ چمکتا ہے, اور ایک دم سے وہ پلگ ان ہو جاتا ہے, جو ہمارے ارد گرد اللہ کا نور ہی نور پھیلا ہوا ہے. اور قرآن حکیم بھی نور ہے,
تو متقی قلب جب آ کے قرآن حکیم کو پڑھتا ہے تو اس کا نور فلو کرتا ہے ہمارے اندر. اور یہ اتنی بڑی ریالٹی ہے کہ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ روزہ اس کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ ایز اے عبادت. روزہ ایز این عبادت وہ تمہارے اندر گاڈ کانشیسنس پیدا کرے گا، لعلکم تتقون. لیکن رمضان شریف جو کہ ماہ قرآن ہے، اور قرآن کی عظمت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط اتنا بڑا یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اللہ نے اس کے اندر روزہ بھی رکھ دیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ ہے. لیکن پھر جب تم قرآن حکیم کو جو کہ اصل مقصد ہے رمضان کا، اس کو جب سیلیبریٹ کرو گے، اور ہم آگے بات کریں گے سیلیبریشن کیا ہے قرآن حکیم کی. کسی بھی چیز کا شکر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس کے انٹینڈیڈ یوز کے مطابق استعمال کریں. تو اللہ کے کلام کو آپ پڑھ کے انٹرنلائز کریں گے، ایکچولائز کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہو. سبحان اللہ. اب ایک ریالٹی ہے قرآن حکیم میں ہماری جو حقیقت بیان کی گئی، اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. قرآن حکیم میں بہت سے واقعات ہمیں ایسے لگتا ہے کہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، لیکن ہم جو آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں ان آیات پہ سے ہمیں لگتا ہے یہ ریپیٹ ہے. جو لوگ متقی قلب کے ساتھ، حضوری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قرآن حکیم کے ساتھ بیٹھتے ہیں، قرآن حکیم ان پہ کھلتا ہے، ان کو سمجھ آتی ہے کہ ایک ہی واقعے میں مختلف کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ کتنی ڈفرینٹ حکمتیں بیان کریں. جس طرح سورہ رحمان کو آپ جب پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا بالکل ڈفرینٹ مطلب ہے. کیونکہ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اس میں کوئی ریڈنڈنسی نہیں ہے. ہر آیت کے اندر ایک الگ جہان ہے، اور انسان اگر سمجھنے کے لیے بیٹھے تو اس پہ کھلے گا، اور وہ بھی اللہ کی توفیق ہے. اب واقعہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے کائنات کے اندر اعلان کیا ملائکہ کو کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں، میرا یہ ارادہ ہے. ملائکہ نے ایک کنسرن شو کی، اور اللہ سبحانہ کبھی انسان کے جو مخلص سیکھنے کے لیے کوشچن کیے جائیں، اللہ تعالیٰ نہ تو اس کو مائنڈ کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اگلوں سیکر کو اس کی حکمت بھی بیان کرتا ہے. سو اللہ سبحانہ نے بالکل مائنڈ نہیں کیا، بیکاز دے ور کمنگ فرام اے پلیس آف اخلاص. ان کا وہ جو کنسرن بھی تھا وہ ان کی اخلاص سے آ رہا تھا. تو اللہ سبحانہ نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا جو مجھے پتا ہے، سو ویٹ، صبر کرو. اور ہم نے یہ بات کی کہ تقویٰ کیا ہے. انسان کے اندر جو صبر، پیشنس آتا ہے، ایک ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی بات کی جا رہی کہ انتظار کرو، وقت کے ساتھ ساتھ حقیقت کھلے گی. اب اللہ سبحانہ نے اسی وقت ایک اور بات بھی کی کہ تم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپا کے رکھی ہیں جو وہ سامنے بیان نہیں کرے. دس واز این اشارہ ٹو ابلیس کہ تمہارے اندر ایک مرض ہے اور اللہ سبحانہ جانتے ہو تمہیں نہیں پتا. تو مینڈ یور ویز، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، حضوری لاؤ، اپنے قلب کو ٹٹولو. کہیں پہ کوئی منافقت کا بیماری ہے جو تمہارے اندر پال رہی ہے، تکبر کی، غرور کی، جو تمہارے اندر سے یہ نور لے کے جا رہی ہے، ضائع ہونے سے بچ جاؤ. اب اللہ سبحانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ جب ان کے جسم کی تخلیق ہوئی جو کہ دنیا کے ایلیمنٹ سے بنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک زمانے تک سائٹ پہ رکھ دیا. ملائکہ کیونکہ وہ ابدیت کے مقام پہ ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ خاموش ہیں، وہ ویٹ کر رہے ہیں فار دا حکمت آف رب تعالیٰ ٹو انفولڈ. لیکن ابلیس کے اندر کیونکہ ایک حسد ہے، اس کے اندر ایک بغض ہے جو مسلسل گرو کر رہا ہے، تو وہ آتے جاتے اس جسم کو ٹکر مارتا تھا اور اس کو آبزرو کر رہا تھا، اور پھر اس کے اندر سے ہو کے نکل آیا، اور آ کے اس نے بڑی بات کی ملائکہ کے سامنے، دعویٰ کیا کہ یہ تو اتنا ویک ہے، اور یہ اتنے ایک ویک ایلیمنٹ آف دا دنیا. یہ بھی کیونکہ جب آپ اپنے اصل سے کٹنا شروع ہوتے ہیں تو وہ جس طرح انگارہ اپنی ظلمت کی طرف جاتا ہے نا، وہ تو اس آگ کی وجہ سے روشن تھا. اب ابلیس کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک بیماری ہے، وہ اپنے رب کی نور سے کٹتا جا رہا ہے، اب اس کے اندر وہ ڈارکنس شو ہو رہی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ اتنا ویک ہے اور یہ اتنا عام سا ایک انسان ہے کہ جب یہ میرے سامنے دنیا میں آئے گا
تو یہ خلیفہ کدھر کا ہوگا؟ میں اس کو بہت جلدی مات دے دوں گا. اب اللہ سبحانہ کا جب حکم آیا، ٹائم آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا سب کو جو پریزنٹ تھے، اٹینڈنس میں تھے، اور ملائکہ تھے اور ساتھ ابلیس تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا جب میں اس میں اپنا امر پھونکوں تو تم لوگ سجدہ کرنا. اب ملائکہ کیونکہ ان کے قلب متقی ہیں، دے ریئلائزڈ کہ ہم جسم کو سجدہ نہیں کرے. اس میں جو بڑی ریالٹی ہے، ایک تو obviously اللہ کا حکم ہو تو پتھر کو بھی سجدہ کر لے بندہ جو اللہ کا مومن ہے، لیکن ان کو سمجھ آئی کہ اللہ سبحانہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو میں اپنے نور میں سے اس کے اندر نور ڈال رہا ہوں، سم تھنگ ویری ایکسیپشنل دیٹ ہیز ناٹ ہیپنڈ فار اینی ون بفور. تو اس کریشن میں اللہ اپنا جو نور ڈالا ہمیں اس کو سجدہ کرنا. لیکن ابلیس نے انکار کیا. پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے اس کو سمجھایا اور اس کو سمجھا رہے ہیں. آپ وہ آیات دیکھ لیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا، وہ ساری محبت کے دعوے وہ سارے کدھر گئے؟ اینڈ یو سیڈ کہ مجھے آپ سے پیار ہے. تو آج تمہاری چوائس ورسز تمہارے محبوب کی چوائس، اینڈ یور اسٹینڈنگ بائی یور چوائس، بائی یور چھوٹی سی سوچ. خالق اور اس کی محبت تمہیں بھول گئی. اور تمہیں کیا ہوا کہ تم نے میرے امر کو سجدہ نہیں کیا. جب میرا امر آیا تم نے اس کو سجدہ نہیں کیا. تو اس کو پھر بھی سمجھا رہے ہیں کہ ویک اپ، اٹس ناٹ دا جسم یو آر باؤنگ ڈاؤن ٹو. یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ کا امر ہے. کین یو ناٹ سی دا نور گوئنگ ان؟ اور اس نے کہا کہ تکبر کیا، اور اس نے کہا کہ مجھے آپ نے افضل چیز سے بنایا، اس کو آپ نے ویک چیز سے بنایا، میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں. تو اللہ سبحانہ کنڈیمڈ ہم دین کہ اب تم نے اپنی ظلمت، کیونکہ اپنے اصل سے تم کٹ گئے، اینڈ یو ڈڈ ناٹ ریئلائز، کیونکہ اب وہ بلاک آف وڈ بن گیا نا، کنڈکشن آف نور نہیں ہو رہی اس میں، کیونکہ اس نے اپنے اندر کا نور تو ضائع کر دیا جب وہ اپنے سورس سے کٹا. اب وہ اس نور کی ریالٹی کو نہیں سمجھ رہا اور جسم پہ ہی فکسیٹڈ ہے. تو اللہ سبحانہ نے اس کو کہا کہ تمہیں یہ اتنا بڑا جو مقام ہے، یہ مقام صرف عاجزی دکھانے بندگی والوں کے لیے، یو ڈونٹ ڈیزرو اٹ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکال دیا. اب حضرت بی بی حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ میں فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بھیج رہا ہوں. مگر ان کو بھی اللہ سبحانہ نے ایک حکمت سکھانی تھی. بہت سی حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی چھوڑتا نہیں. اللہ کی محبت میں کہا بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہ کاتب علی نفس الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو باؤنڈ کیا اس محبت کے. جو اللہ کو اپنے بندے سے اتنی محبت ہے، اپنی مخلوق سے، پوری کائنات اللہ سبحانہ کی نظر محبت سے قائم ہے. اگر کسی ایک ذرے سے یہ محبت کی نظر اٹھ جائے تو وہ فوت نہیں ہو. فوت ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ایگزسٹ تو پھر بھی کر رہا نا ٹائم اینڈ اسپیس میں، کہیں باڈی تو موجود ہے، کہیں روح تو کسی جگہ پہ ایگزسٹ کر رہی ہے، وہ فنا ہو جائے اور ساری کائنات ایگزسٹ. اور یہی تو ایک چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ ابلیس نے بھی اللہ سبحانہ کا اے میرے رب، اللہ کو رب بھی مان رہا ہے اور کہہ رہا ہے میری طرف نظر کرم کریں. یہ بھی اس کو پتا ہے کہ اللہ کی محبت کی نظر سے ہی میں قائم ہوں. کہا مجھے اپنی نظر کرم عطا فرمائے قیامت کے دن تک. قیامت کو بھی مان رہا ہے. کیسا کافر! اور کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو حقیقت جانتا ہو لیکن اس میں ایگو اتنی ہو، اس کے اندر میں جو اللہ سے کٹ کے ہے وہ اتنی زیادہ ہو کہ وہ دیکھ کے انکار کر دے. اس کو کافر کہتے ہیں. آپ دیکھیں اس نے اللہ کو رب ماننے سے انکار نہیں کیا. جس طرح آج کل کے جو نان بلیورز ہیں، جو آخرت میں یقین نہیں کرتے، اللہ کی ذات میں یقین نہیں کرتے، دی ایتھیسٹ، دی انٹیگنسٹ، سو مینی پیپل. ابلیس نے یہ سب کچھ نہیں کیا. اللہ کو رب بھی کہا، بار بار کہہ رہا ہے اے میرے رب، اور پھر کہہ رہا ہے اللہ مجھے نظر کرم بھی عطا فرمائے. یہ بھی مجھے پتہ ہے جہنم میں جانا ہے میں نے، کیونکہ میں نے آپ کا حکم توڑا. انا اتنی ہے کہ واپس کا سفر ایک سجدے سے توبہ ہو جاتی. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں زمین آسمان گناہوں سے بھر دو، ایک دفعہ تواب کی طرف انابت تو کرو. ہم تو شکور ہیں، ہم سے زیادہ کائنات میں کسی کو اپریشیٹو پاؤ گے. اینڈ دس از ایوری تھنگ دیٹ ابلیس نوز. دین ہی ہیز ایمان آن. ایمان تھا تو رجیم ہو گیا، دھتکار دیا گیا، اور پھر بھی اللہ کو پکارا. اور اس کو پتا ہے کہ یہ ایسی ہستی ہے، میں اس کو جب پکاروں گا کیونکہ یہ میرا رب ہے، میں اس کو رب ہی کہہ رہا ہوں، اس کے بغیر تو میں فنا ہو جاؤں. تو اللہ سبحانہ مجھے سنیں گے بھی ضرور.
اتنا مان ہے اللہ کی دعا میں اس کو، حالانکہ وہ کافر ہے. اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا مجھے آپ کی عزت کی قسم، یہ جو آپ کا لاڈلا ہے، اور کیونکہ اب وہ اپنے اصل سے کٹ کے ہے تو اب جس محبوب کی محبت کے دعوے صبح شام کرتا تھا اسی کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے گمراہ ہونے دیا. اس کی محبت میں اس سے اتنا پیار ہے کہ آپ نے مجھے گمراہ ہونے دیا. اب میں اس کو، یہ واپس آپ کے پاس اس حالت میں نہیں آئے گا، یہ آپ کا چہیتا، یہ میری طرح ہی ڈارک ہو کے واپس آئے گا. اور لیکن اس نے یہ چیز بھی مانی کہ سوائے آپ کے مخلص عباد کے، بیکاز یہ نور از سم تھنگ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. اور اللہ سبحانہ نے بھی اس بات کو انڈورس کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ حق ہے، اور یہ اللہ پہ بھی حق ہے کہ جو اس کے مخلص ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے ایک نور کی چادر اپنے اوپر لپیٹتے ہیں، اللہ سبحانہ شیطان ان کے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیتے. اب حضرت آدم علیہ السلام ابھی بھی ہوا کو ایک ٹیمپریری جنت بنائی گئی، گیسٹ روم بنایا گیا، گیسٹ ہاؤس بنایا گیا جہاں ان کو رکھا گیا. اب دس واز اے ٹیمپریری جنت بفور کمنگ ڈاؤن ٹو دس ورلڈ. اور جنت میں خفیہ ہونے کے، مسٹیریس ہونے کے، بہت زیادہ لش گرین ہونے کے معنی ہیں. سو اللہ سبحانہ جانتے ہیں کہ یہ جنت کہاں تھی. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ نے معرفت کا ایک شجرہ بنایا، اور ہم اس پہ بات کر چکے کہ یہ معرفت کی کچھ باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ رکھی. اب یہ ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ آف محبت، کہ اللہ سبحانہ نے رکھا، پھر ایک ڈسپلن قائم کیا کہ اس کے قریب نہیں جا سکتے. باقی پوری جنت آپ کی ڈومین ہے، جہاں سے مرضی کھائیں پئیں، جہاں مرضی جائیں. اس معرفت کے اس ممبر کے قریب آپ لوگ نہیں جا سکتے جب تک اللہ سبحانہ کا حکم نہیں آتا. اب اگین ان کو بھی سکھایا کیا جا رہا ہے، ایک ایموشنل میچیورٹی پیدا کریں. آپ کی روح اس حد تک ان کنٹرول ہو کہ آپ کے ایموشنز، آپ کی نیڈز، آپ کے ڈیزائرز، آپ کی چاہتے، یہ سب سبسروینٹ ہو اس نور کے آگے. تو پھر یہ اس کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا. اس حالت میں چھوڑ دیا. اور ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ابھی روک ٹوک نہیں ہے، اس جنت میں آ جا سکتا ہے. اور اللہ سبحانہ نے حضرت آدم کو سکھانا ہے کہ یہ دشمن اصل میں چاہتا کیا ہے اور اس کا وار ہوتا کیا ہے. اب یہ ابلیس کو ٹینشن ہی تھی کہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ انہوں نے زمین پہ خلافت کرنی ہے، جانا ہے انہوں نے زمین پہ. لیکن جب وہ جنت میں ان کو دیکھتا تھا، اور قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ جنت میں حضرت آدم اور بی بی حوا کے اوپر نور کا لباس تھا، تو ہی وانٹیڈ کہ کسی طرح یہ نور ان سے ہٹ جائے بفور گوئنگ ڈاؤن ٹو دی ارتھ. کیونکہ اگر یہ اس نور کے ساتھ دنیا میں چلے گئے تو اس نور کو تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں بھی نہیں سمجھا، ابھی بھی یہ میری سمجھ سے باہر ہے. دس نور میکس دیم انویزیبل ٹو می. میں ان کی اس ویکنس تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا جو ان کے جسم میں، اور مجھے پتا ہے اس ویکنس کا. تو اب اس نے، اور نہ وہ اب ان کو ورگلائے کیسے، وسوسہ کیسے ڈالے. ایک تو اللہ کے نبی ہیں، نبی کو ویسے شیطان ورگلا نہیں سکتا. تو اس لیے الفاظ بھی قرآن پاک میں وہاں پہ ڈفرینٹ ہیں. وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے کہتے ہیں فی صدور الناس. وسواس جو ہیں وہ انسانوں کے سینوں میں پھونکتا ہے، ان کی طرف اچھال رہا تھا. تو اب ان کے ارد گرد گھوم رہا ہے اور ان کو شرک نہیں کرا سکتا، اللہ سے مایوس نہیں کر سکتا کہ اللہ کی بارگاہ سے نکلیں. اسماء کا علم، معرفت ان کے پاس اتنی زیادہ ہے. لیکن ابلیس، اور یہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں امت کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ ابلیس اور اس کی جو فوجیں، اس کے جو منینز ہیں، یہ ایسی ایسی جگہوں سے تمہیں دیکھتے ہیں کہ تمہیں شعور اور ادراک بھی نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہمیں اوگل کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کی ایسی ایسی کمزوری، اور ہر انسان کی کمزوری ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہر انسان کا ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے. بعض کا ہو سکتا ہے وہ ایک بندہ ہے وہ ہر لحاظ سے مومن ہے، علم کی اس کو بہت چاہت ہے، اس کے دل میں اور کسی چیز کا غرور، تکبر، گناہ، یہ چیز اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتی. صرف اس کو وہ یہ ایک احساس دلا دیتا ہے کہ تم نے بہت بڑی نیکی کی، اور یہ نیکی سبحان اللہ تمہارے علم کی وجہ سے. اس سے بڑا کیا غرور اور تکبر ہوگا. اب یہاں پہ ہی کیم، اینڈ وہ جو الفاظ ہیں قرآن پاک کے، اللہ سبحانہ بہتر جانتے ہیں مفہوم، میں تو مفہوم بیان کروں کہ اس نے ان سے دو باتیں کی. اس نے ان کے سامنے اپنی اگزامپل رکھی اور اس نے کہا کہ یہ جو معرفت ہے نا، آلریڈی آپ کو وہ معرفت اسماء کی دی گئی ہے کہ ملائکہ کے پاس بھی نہیں ہے.
اب یہ جو ایک معرفت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا ہے، اگر آپ اس کو پالیں گے، آپ نے جانا ہے زمین میں، اور زمین میں ابتلا ہے، ٹیسٹ ہے. میں بھی جب میرا ٹیسٹ ہوا، دیکھیں میرے نفس نے میرے ساتھ کیا کیا. تو اگر آپ اس معرفت کو پال لیں گے تو نمبر 1 آپ ملائکہ والا آپ کے ساتھ سچویشن ہوگی، نو ٹیسٹ فار یو. آپ اللہ کے قرب میں رہیں گے، یہ جو ساری ٹیسٹنگ ویسٹنگ یہ سب ختم ہو جائے گا، آپ اور آپ کی ضروریت بچ جائیں گے. یا پھر آپ ہمیشہ رہنے والوں میں ہو جائیں گے. یہ اس نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ دیکھیں میں بھی سمجھا تھا میں اس قرب میں ہمیشہ رہوں گا، لیکن میرے اندر پرابلم آئی اور وہ ایک ٹیسٹ ہوا جس میں فیل ہو گیا. تو مجھے عبرت بنائیں اور اس ڈسپلن کو توڑتے، اور یہ تو اللہ کی محبت میں آپ کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تو آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. اینڈ یو شوڈ ڈو اٹ فار یور سیلف اینڈ یور ذریت. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں میری محبت میں وہ اس ڈسپلن کو مینٹین نہیں کیا اور وہ شجرہ کے قریب چلے گئے. دا مومنٹ دے اپروچڈ، وہ ہٹ ٹوٹی. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے وہ نور ایک دم ہٹ گیا، اور وہ جب نور ہٹا تو وہ جنت کے ورک، ان کی ریالٹی کیا اللہ سبحانہ جانتا ہے، اس سے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع ہو گیا. کیونکہ آل آف اے سڈن دے ریئلائزڈ کہ ہمارے اندر ایک یہ بھی ریالٹی ہے، یہ جسم، اور یہ جسم کس حد تک ویک ہے اور یہ کس حد تک ڈارک بھی ہو سکتا ہے، بیکاز اس کو تو اللہ کے نور نے ڈھانپا ہوا تھا. اور اللہ سبحانہ ہمیں ایک اور بات بھی سمجھاتے ہیں کہ ایک تو نمبر 1 نبی کے بارے میں یہ جملہ ہی کہنا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ نبی سے غلطی ہو سکتی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے. اس کو خلاف اولا کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 آپشنز ہوں اور آپ ایک بڑی آپشن کو چھوڑ کے جو تھوڑی کم آپشن ہے اس کو اپنا لیں. اس کو خلاف اولا کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ نے کہا میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن جب تک میرا حکم نہیں آتا ویٹ. دے could not wait and they did it out of their love for اللہ سبحانہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں نے آپ لوگوں کو نہیں کہا تھا یہ آپ لوگوں کا دشمن ہے، یہ اسی نور کے تو یہ پیچھے پڑا ہوا تھا، یہ یہی نور تو آپ لوگوں سے لینا چاہتا تھا. آپ کو اس نور کی قدر کرائی گئی، ان کو بتایا گیا کہ یہ ایسے جو ہے نا دنیا میں بھی یہ یہی کرے گا، یہ آپ کی ضروریت سے بھی یہی نور سب سے پہلے چھینے گا. کہ یہ نور جب ہٹتا ہے تو پیچھے باڈی ایکسپوز ہوتی ہے، اور اس باڈی کے ایلیمنٹس بنے زمین سے، اس کو یہ سمجھتا ہے اس پہ یہ اٹیک ایزی کر سکتا ہے. یہ وہ چادر ہے میری نور کی، یہ میری محبت کی وہ چادر ہے جس نور پہ نورن علی نور، اس نور پہ میری محبت کا نور ہے. اور میری محبت کے نور کو، جو میری محبت آپ کے لیے ہے، یہ نہیں سمجھتا. یہ میری محبت سے ہی تو سب سے پہلے مایوس ہوا، یہ محبتوں سے مایوس ہوا نفرتوں میں ڈوبا ہوا، اندر ہی اندر اپنے آگ لگا کے جو بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ محبت سمجھ نہیں آتی. تو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت بی بی حوا سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے اسی وقت، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتے تھے یا اللہ نے آپ نے تو ہمیں ویسے ہی زمین پہ بھیجنا تھا، تو مطلب we didn't do anything wrong and they would have been right، کیونکہ ان کو تو اللہ نے زمین پہ ہی بھیجنا تھا. اور وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ یہ تو آپ ہی کی محبت ہے. وہ یہ تو کہہ ہی نہیں رہے جو شیطان نے کہا کہ میں افضل ہوں، انہوں نے برتری کی بات ہی نہیں کرنی تھی. تو اللہ کو کہہ سکتے تھے آپ کی محبت ہے جس محبت کے پیچھے ہم آئے ہیں. مگر انہوں نے سنت، جو تمام انبیاء کی سنت ہے، ہر نبی نے محبت اور عاجزی اور بندگی کے اعلیٰ ترین لیول پہ کا یہ جملہ بولا کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور آپ سبحان ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اپنی محبتوں کی چادریں لپیٹی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جائیں اب جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا اب ادھر ہی جائیں. صرف بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ دنیا میں یہی کام آپ کی ضروریت کو کرے گا. اپنی ضروریت کو سمجھائیے گا کہ جب اللہ کا نور آئے گا کلام اللہ اور انبیاء کی شکل میں، کلام اللہ کو بھی ایکسیپٹ کریں اور نبی کی سنت کو بھی ایکسیپٹ کریں، تو وہ بھی آپ کی طرح نور کے لباس میں آ جائیں گے. اور جب نور ان کے اندر پیدا ہوگا تو اس نور کو یہ ابلیس نہیں سمجھتا، یہ پھر مخلص ہو جائیں گے. یہ میری چادر میں لپٹے ہوئے لوگ ہوں گے جن کو یہ مطلب ورگلانا تو دور کی بات، یہ ان کے قریب بھی نہیں آ سکتا. بیکاز ہی از بلائنڈ. دیٹ نور would make my عباد، جو میرے مخلص عباد ہیں، یہ نور کی جو ڈھال ہے،
یہ ان کو انوینسیبل بنا دے گی، اس کے سامنے انویزیبل بنا دے گی. یہ اس کو وہ میرے نورانی ہستیاں نظر ہی نہیں آئیں گی. اور پھر اللہ سبحانہ نے جب ہمیں اس دنیا پہ بھیجا تو آپ دیکھیں ہمیں بے یار و مددگار نہیں بھیجا. اگر صرف انسان اپنے فزیکل انوائرمنٹ کو ہی دیکھ لے، سائنس پروف کرتی ہے اس دنیا کے اس گلوب کے ارد گرد جو اللہ تعالیٰ نے اوزون لیئرز بنائی ہیں اور بہت سی ایٹماسفیئرک لیئرز بنائی ہیں، یہ انسان کو کانسٹنٹلی باہر کے انوائرمنٹ جو اتنا بڑا جہان ہے اس کی جتنی بھی، اور سورج ہے اس کی جتنی بھی نیگیٹو فورسز ہیں ان کو اپنے اوپر برداشت کرتا ہے اور ہم لوگوں تک صرف بینیفٹس پہنچتا ہے. اور یہ دیکھیں جب ہم نے جنت کی بھی بات کی تو جنت کا ایک مطلب یہی ہے نا، ٹری کینوپی، ایسے باغات، ٹری کینوپی جو اپنے اوپر اسکارچنگ ہیٹ کو برداشت کریں، نیچے آپ کو تحفظ ہو، آپ کو صرف خوشگوار ایک کیفیت ملے. تو اللہ سبحانہ نے اس دنیا میں بھی اپنی رحمت کا کتنا خوبصورت نظام بنایا. پھر جو ہمارے ارد گرد بیلنسنگ فورسز ہیں یونیورس میں، کہ یہ ہم ہوا میں اتنے ایک انفینٹ جہان میں ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہے جو تیرتا جا رہا ہے. کون ہے جس نے اس کو سنبھالا ہوا ہے؟ کون ہے جس نے ہر انفینٹ نمبر آف ہیونلی باڈیز، اور ہم تو ایک ڈاٹ ہیں، ہماری یہ پوری یونیورس ایسے ایسے ہیونلی باڈیز ہیں اس کائنات میں کہ ہماری یہ جو پوری سولر سسٹم ہے یہ اس کے سامنے ایک ڈاٹ ہے. اور اس سولر سسٹم میں کہیں ہم ایک چھوٹا سا ایک کوٹ کے سائز کا ایک ڈاٹ ہے، اور اس کے اوپر ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے. اور انسان یہاں پہ کتنا تفکر کرتا ہے اور یہاں پہ اتنا ظلم کرتا ہے اور اتنے غرور کے ساتھ اس عظیم ہستی کے سامنے صبح شام کفر، ناشکری اور شرک کرتا ہے، اور وہ صبور ہے. It is beautiful grace and صبر اللہ سبحانہ نہ صرف برداشت کرتا ہے، اللہ سبحانہ constantly رب ہے، constantly providing irrespective of whether we bow down to him or not. اسی لیے آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے کلام پاک بھیجا تو قرآن پاک جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اللہ سبحانہ فرماتے ہیں الحمدللہ. حمد انشاءاللہ آگے اس پہ ضرور بات کریں گے کہ الحمد اور الحمدللہ رب العالمین کے کیا مفہوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی انسان کو بتایا تم شکر گزار بنو اس رب العالمین کا. کانسٹنٹلی تمہیں نرچر کر رہا ہے، کانسٹنٹلی، اور صرف تمہارے جسم کی ضرورتیں نہیں پیدا کر رہا، اس نے تمہارے قلب کا بھی رزق فراہم کر دیا. اور یہ قرآن حکیم قلب کی غذا ہے، نرشمنٹ ہے، قلب کے نور کی کا سورس ہے. سو اگر انسان نہیں بھی روحانی حفاظتی نظام کو مانتا، صرف اس یونیورس پہ جتنی اپوزنگ فورسز ہیں اور ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک بیلنس میں رکھی ہوئی ہے کہ زمین کے باسیوں کے اوپر اللہ کی رحمت کی ہر طرف سے چادر ہے. تو اللہ سبحانہ اپنی مخلوق کو بنا کے بھولتے نہیں ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فزیکل جہان میں ہمارے لیے ایک پورا اور ایک نا شکست کھانے والا ایک نظام بنایا. آج انسان کی غلطیوں کی وجہ سے وہ ڈسٹروائے ہو رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ نے اس کو ایک نظام بنا کے دیا. ایسے ہی اللہ سبحانہ نے ہماری روح کی بھی فکر کی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کانسٹنٹ 1,24,000 اپنے نور ایز رسول اور ایز انبیاء بھیجے. کانسٹنٹلی اللہ تعالیٰ صحیفے بھیجتے رہے، کتابیں بھیجتے رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو، جو اللہ کی اتنی پاک مخلوق ہے، اس کو انسان کی خدمت پر لگایا. جب آپ قرآن حکیم کی آخری سورہ پڑھتے ہیں اور وہاں پہ ملائکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری حفاظت پہ مامور ہے، اور ان کا سیکنڈری کام یہ ہے کہ یہ تمہارے اعمال بھی لکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان اپنی پیاری مخلوق کو بھی انسان کی خدمت پہ لگایا، ہماری اس روحانی اینٹی کی پروٹیکشن پہ لگایا. اس قلب کی کانسٹنٹ رکھوالی ہو رہی ہے کیونکہ اس قلب میں بہت بڑا خزانہ ہے. اس قلب میں اللہ کا نور جگمگا رہا ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ نے وہ سر دیا جو کائنات میں اور کسی کے پاس نہیں ہے. دیٹ سیکرٹ آف ہز معرفت اینڈ ہز حب. کہ میرے یہ بندے اپنا وہ نور نہ کھو دیں،
جو ان کے قلب میں میں نے پیدا کیا، جو میں نے ان کو عطا کیا ہے. دس از دا تقویٰ. یہ وہ قلب کی ڈھال ہے، یہ وہ نور کی چادر ہے جس کے اندر ہم نے اپنا دل لپیٹنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا. یہ وہ نور ہے. اس ایک مہینے میں تم نے صرف روزہ نہیں رکھنا. روزہ تو ایک فزیکل ایکسرسائز ہے، وہ تم اپنے جسم کو سبسروینٹ کرنے کے لیے رکھ رہے ہو. وہ تم اپنے اس ایلیمنٹ کو جس کو شیطان تمہارے خلاف یوز کرتا ہے، تو تم اپنی اس سسٹم کی امیونٹی بڑھانے کے لیے، جیسے کیمو تھراپی ہوتی ہے. دیکھیں کیمو تھراپی کیا ہے؟ کیمو تھراپی از اے زہر، لیکن وہ آپ کے جسم میں وہ ویکنیسز کو مارتا ہے. ٹھیک ہے، زہر ہے، بہت مشکل ہے جسم کے لیے، لیکن جسم اس کو ایکسیپٹ کیوں کرتا ہے؟ وہ ان ہارمفل چیزوں کو ختم کرتا ہے اور آپ کی پھر باڈی میں امیونٹی آتی ہے. اسی طرح ہم جب روزہ رکھتے ہیں، جسم پہ مشکل ہے، یہ پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، بہت سے حلال چیز، لیکن جو ہم بات بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک عطا کیا اس مہینے میں، اور یہ 30 دن ہمیں یہ دیے کہ اچھا دیکھو، دنیا میں تمہیں باڈی ڈسٹریکٹ کرتی ہے نا. کبھی تم نے اس باڈی کو کھانا کھلانا ہے، کبھی تم نے اس باڈی کو ڈھانپنا ہے، کبھی اس کے ڈیزائر سامنے آ رہے ہیں، کبھی اس کو سونا ہے. پورا وقت تمہارا اس کی خدمت میں، اس کی غلامی میں گزرتا ہے، اور یہ تمہیں تمہاری روح سے، تمہاری اصل سے ڈسٹریکٹ کر. سو لیٹس کوارنٹین دس. اس کی نیڈ کو کوارنٹین کر لو. ٹھیک ہے، اس سے روزہ رکھ لو. یہ ساری تمہاری ڈسٹریکشن سائٹ پہ ہوگی. یہ ڈسٹریکشن سائٹ پہ کیوں کی؟ اب تم فوکس کرو ان 30 دنوں میں اس کلام پاک پہ، کیونکہ تم نے اپنے اندر نور لینا ہے. ٹھیک ہے، تو اس روزے کو رکھ کے اپنی جسم کی ضرورت کو ایک طرف کر لو. اب قلب پہ اس قرآن حکیم کو نازل کرو. اس کو ایسے پڑھو کہ تمہارے قلب پہ نازل ہو. ٹھیک ہے، اب کیونکہ وہ تمہارے اندر جو ایک ڈورمنٹ نور ہے، اس نور پہ جب کلام اللہ پڑھے گا تو نور علی نور ہو جائے گا. وہ تمہارے اندر جو نور بجھ رہا تھا وہ اپنی سورس سے جڑتے ساتھ بھڑک اٹھے گا وہ نور، اور تمہارے ارد گرد وہ جو تقویٰ ہے اس کی چادر مضبوط ترین ہو جائے گی. اب تم اس نور کے حالے میں آگے ہو جس پہ عباد المخلصین جس میں پہنچتے ہیں، جن پہ شیطان اب حملہ نہیں کر سکتا. اب شکر گزاری کرو. اور دیکھیں شکر گزاری کس چیز پہ کی جاتی ہے؟ جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی حیثیت سے، اس کی اوقات سے، اس کی ڈیزروڈنس سے بڑھ کے اس کو کوئی چیز دی گئی ہے، تو ون فیلز گریٹیٹیوڈ. تو اللہ سبحانہ ہمیں یہ احساس دلا رہے ہیں کہ یہ جو ماہ رمضان ہے اس کو اپنے پر برڈن نہ سمجھو. اللہ نے پوری کائنات پہ وہ احسان کیا جو انسانیت، حضرت آدم اس دنیا میں آئے اور ویٹ کرے تھے فار دیٹ فائنل نبی، خاتم النبیین، اور دین کا اثر اور دین کی تکمیل وتھ کلام اللہ، وتھ قرآن حکیم. اور یہ دین ابراہیم جو کہ دین اسلام ہے، یہ سلامتی کا، ہولسمنس کا، یہ ایک پیس کا جو ایک نظام ہے، یہ اپنی ایپکس کو، اپنی ایکسلنس کو پہنچ جائے گا، جس کے لیے پوری ہیومینٹی فار تھاؤزنڈز آف ملینز آف ایئرز ویٹڈ. وہ کلام بھی اور وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی. میں نے اپنے دونوں نور اس مہینے میں تمہیں عطا کر دیا. اب یہ تم نے شکر ادا کرنا ہے، تم نے جسم کی زکوٰۃ دینی ہے. جیسا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، میرے حبیب کے پاس جب آپ چلے جاتے ہیں اتنا بڑے نور کا ایکسیس تم لوگوں کو دیا گیا، ان کی بارگاہ میں جانے سے پہلے صدقہ دو. تو صحابہ پہ بہت مشکل ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ احساس دلایا کہ ٹھیک ہے، دس از ناٹ پاسبل فار آل آف یو ٹو ڈو اٹ، لیکن احساس دل میں رکھو کہ کتنی بڑی بارگاہ ہے جس میں آپ صبح شام کیسا ایکسیس آپ کو دیا گیا. بی ویری تھینکفل، گریٹیٹیوڈ اپنے اندر لے کے. اور بابا مولا علی فرماتے ہیں کہ میں جب بھی بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، جب بھی میں دن میں جتنی دفعہ بھی جاتا تھا، میں اللہ کی بارگاہ میں کچھ صدقہ ضرور کر کے جاتا تھا، کیونکہ میں بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی سب سے بڑی جو نعمت ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جا رہا ہوں اور اللہ نے مجھے یہ ایکسیس عطا فرمایا. تو یہ شکر گزاری
انسان کی. اور شکر انسان میں تب ہوتا ہے جب اس تحفے کی قدر آئے. اور رمضان شریف قرآن حکیم کی قدر سمجھانے کے لیے، اور صرف قدر نہیں، میں نے کہا تھا کہ گفٹ وہ ہوتا ہے، اس کا شکر وہ ہوتا ہے گفٹ کا جب آپ اس کو اس کے انٹینڈڈ یوز کے مطابق استعمال بھی کریں. تو انشاءاللہ وی ول فردر ٹاک اباؤٹ دس شکر گزاری، کیسے رمضان روزہ سیام ہمیں لے کے جا رہا ہے لعلکم تشکرون کی طرف. جزاکم اللہ خیر.